حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد ان کا دور تھا۔ اپنے دور میں یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کہیں سے بالوں کا گچھا لگ گیا، تو انہوں نے جب اس کو پکڑا اور لے کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حاکم وقت بھی تھے یہ اس وقت کے اپنے علاقے کے، اور یہ ممبر پہ جب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ این العلماء، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں انہوں نے یہ وگ دکھائی، کہا تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ تمہاری عورتوں نے یہ کام شروع کر دیے، کیا تمہارے علماء منع نہیں کرتے اس کام سے؟ کس کام سے؟ یعنی یہ جو آپ بال لگاتے ہیں اور لگواتے ہیں اور پلکنگ کرتی ہیں، کرواتی ہیں، ان سب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یعنی جو یہ کام کرتی ہیں، کرواتی ہیں، جو لگاتی ہیں، جو لگواتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسا فیشن بن چکا ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک یہ کام کرتے ہیں۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، کیا میں اس کے وگ لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس خامن کو دھوکہ دینا چاہتی ہو جس کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی ہو؟ جب تمہاری بیٹی کے بال ہے ہی نہیں سر پہ تو کیوں تم یہ کام کرنا چاہتی ہو؟ اور فرمایا لعنت ہے لگانے والی پہ اور لگوانے والی پہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہ لعنت کی ہے، نوچنے والی، نچوانے والی، یعنی جو تھریڈنگ کرتی ہیں اپنے چہرے پہ، بال اکھیڑتی ہیں، جو پلکنگ کرتی ہیں وہ بھی، اور جو وگ لگاتی ہیں وہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی عورتیں جو تھی وہ چوہیاں بن گئی تھی، کس وجہ سے؟ کہ وہ نوچتی تھی، پلکنگ کرواتی تھی۔ یعنی یہ جو مصنوعی کام ہے، پلکنگ بھی لگاتی ہیں، پلکیں بھی لگاتی ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ بھی جتنے بھی ایسے کام، کچھ عورتیں تل بنواتی ہیں اپنے منہ کے اندر، اس کے اندر سوراخ کر کے سرما بھرواتی ہیں چہرے کے اندر، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ یعنی فیشن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جیسے اس کے اوپر اس کو بناؤ سنگار کر لینا، کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئے تو انہوں نے ایلو ویرا اپنے چہرے پہ لگایا ہوا تھا، آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایلو ویرا لگایا ہوا ہے، تو بات ہوئی اس ٹاپک پہ۔ یعنی سنگار کرتی تھی، سنگار کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی، بلیچ کی بھی ایک قسم کی بوٹی ہوتی تھی وہ بھی لگاتی تھی۔ اس طرح کی کام کرنے جن کے اندر کی مخالفت نہیں ہوتی شریعت کی، جائز ہے، لیکن جن کاموں سے شریعت نے منع کیا وہ حرام ہے۔ تیار ہونا ایک عورت کا بنیادی حق ہے، وہ ہو سکتی ہے اپنے خامد کے لیے کر سکتی ہے سب کچھ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاملات بنا سکتی ہے، لیکن یہ پلکنگ کرنا، وگ لگانا، گوندنا، نوچنا اپنے چہرے کو، تھریڈنگ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ ان عورتوں کو ان کام کرنے کی وجہ سے عذاب میں ملوث کیا جائے گا مرنے کے بعد۔ اور ان عورتوں کو جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں ان کو چوہیاں بنا دیا گیا تھا، لہٰذا یہ فعل جو ہے حرام ہے، ان فعلوں سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ یہ یہاں پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کیا علماء نے اب ڈرانا بند کر دیے؟ کہ اللہ کے نبی کے دور میں ڈراتے تھے، عمر فاروق، عثمان غنی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈرایا جاتا تھا، تب عورتیں یہ کام نہیں کرتی تھی۔ ایک عورت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگی ابن مسعود کس حدیث میں لکھا ہے، قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ مجھے کہ نوچنا، یہ جو ہے پلکنگ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ اس نے کہا ٹھیک نہیں، قرآن سے ثابت کرو، اور میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوئی نا تو وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور آج کے مرد جو ہے، عورتوں کے سوال کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ صاحب اگر پسند کرے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، جبکہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوی میرے گھر میں ہی نہیں رہ سکتی اگر وہ ایسے کام کرتی ہے۔ یعنی مرد حضرات خود پختہ تھے اس بات پہ، پکے تھے،
تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے 28ویں پارے کی آیت پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ، کہ جس کام کا تمہیں پیغمبر حکم دے کر لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ، فتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یعنی نبی کی فرما بداری میں